آج مریم بی بی بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ اور سندھ حکومت کے خلاف بولی نہیں، بہت زیادہ بولی ہیں۔ چمچوں کے ذریعے سے بولنا، گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل لینا، یہ تو پی ایم ایل این کی پرانی مہارت ہے۔ اگر عظمہ بی بی یا دیگر نون لیگ کے لوگ ہلکے پھلکے انداز میں پیپلز پارٹی کے خلاف بولتے ہیں، یا بلاول بھٹو ایک زبان سے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دوسری زبان سے ساتھ ہی بی آئی ایس پی اور دیگر معاملات پہ اور انٹرنیشنل فنڈنگ کی اپیل نہ کرنے پر اور ایسے ہی دیگر معاملات پر نون لیگ پر تھوڑی تھوڑی تنقید کر دیتے ہیں، تو یہ ایک اور بات ہے۔ لیکن جس طرح آج مریم بی بی نے پوری طرح اٹھا کر پھینک دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ کو، سندھ حکومت کو، کہ تم نے کوئی کام نہیں کیا، پنجاب کے کام پر اعتراض کیوں ہے، تمہارا تو کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہے، اور ہمارے پروجیکٹ ہیں، پیسے تمہیں اور ہمیں آبادی کے حساب سے برابر ملتے ہیں، لیکن ہم اپنے پیسے لگاتے ہیں، تم نہیں لگاتے، اور ہم پتہ نہیں میں فیصل آباد میں ٹریک لیس ٹرین چلا رہے ہیں، کینسر کے علاج کی مشینیں لا رہے ہیں، اور پتہ نہیں فیصل آباد کو پیرس سے بھی کچھ اگلی چیز بنانے والے ہیں، اور تم نے پورے سندھ کو برباد کر دیا۔ ہم تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، تم ہمارے معاملات میں مداخلت کیوں کرتے ہو؟ پیسہ ہمارا، پانی ہمارا، تم کون ہوتے ہو ہمیں نہریں بنانے سے روکنے والے؟ یعنی یہ انہوں نے ساتھ ساتھ فوج کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ظاہر ہے چولستان کی جو نہریں تھیں وہ فوجیوں نے جو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے پنجاب حکومت سے زمین لی تھی، پہلے محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ بنا کر اس کے دور میں لے لی، اور پھر نون لیگ سے بھی لے لی، تو اس زمین پر کارپوریٹ فارمنگ کے لیے جو نہریں بنانی تھیں مسلم لیگ نون کی حکومت نے پنجاب میں، ان کو ٹارگٹ کیا ہے مریم بی بی نے، جو کہ پرانا معاملہ تھا اور وہ بڑی دیر پہلے سیٹ اسائیڈ ہو چکا۔ اچانک کئی مہینوں بعد انہیں وہ نہریں بھی یاد آ گئیں، یعنی وہ ہر معاملے پر بولی ہیں، اور انہوں نے بہت بی آئی ایس پی پر بہت تنقید کی کہ بی آئی ایس پی ایک خیرات دینے کا میکنزم ہے، اور اس سے آپ چند ہزار روپے دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹے لیول پر غریبوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ اس لیے تو بنا نہیں ہے بقول مریم بی بی کے کہ فلڈ وکٹمز کی مدد کی جائے، اور ان کو لگتا ہے کہ فلڈ وکٹمز کوئی بہت امیر لوگ ہیں۔ بہرحال وہ کہہ رہی میں نے تو 10-10 لاکھ روپے دینے ہیں، 20-20 لاکھ روپے، 50-50 لاکھ روپے لوگوں کو دینے ہیں، تو وہ بی آئی ایس پی کے ذریعے کیسے جائیں گے؟ اور یہ وہ، یعنی کہ انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ اب اس کے متعلق ایک تو سادہ سی سوچ وہی ہے جو پرانی ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے، نورا کشتی ہے، عوام کو دکھانے کے لیے ایک چال ہے، لیکن آپ کے بھائی کے ذہن میں ایک کانسپیریسی تھیوری بھی آ رہی ہے کہ شاید نون لیگ انٹینشنلی یہ سوچ رہی ہے کہ یہ جو اب اس کے پاس سنگل میجورٹی ہو گئی ہے اور حکومت کو کوئی فوری خطرہ نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی کو ذرا ٹھکانے پر رکھا جائے۔ اگر وہ تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق حکومت چھوڑ بھی دیتی ہے، یعنی حکومت کا ساتھ دینا چھوڑ بھی دیتی ہے اور اپوزیشن بینچوں پر بھی بیٹھ جاتی ہے، تو اس کا ہمیں ایک فائدہ ہوگا، یعنی کہ نون لیگ کو، وہ یہ کہ اب اگر 27ویں ترمیم فوج لا رہی ہے، جو کہ ظاہر ہے لا رہی ہے، اور اس میں اگر وہ 33 صوبوں والا مطالبہ بھی لا رہی ہے، اب پتہ نہیں کچھ لوگ 12 کی بات کر رہے ہیں، کچھ 8 کی، کچھ 33 کی، لیکن بہرحال جو بھی صوبے مزید بنانے ہیں، اگر ان کا بل بھی لایا جاتا ہے تو ظاہر ہے صوبے بننے سے سب سے زیادہ متاثر پنجاب ہوگا، کیونکہ سنتے ہیں کہ پنجاب کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنانا ہے، اور 2 صوبے جنوبی پنجاب اور یہ سینٹرل پنجاب یا اپر پنجاب، یہ تو بہت پرانی کہانی ہے۔ لیکن بہرحال اگر پنجاب کو 2، 3، 4 صوبوں میں تقسیم کرنے کی یا 13 صوبوں میں تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ متاثر تو مسلم لیگ نواز ہوگی، سب سے زیادہ متاثر تو مریم بی بی کی حکومت ہوگی۔ لہٰذا یہ ہو سکتا ہے، گمان غالب ہے کہ نون لیگ ایسا ماحول پیدا کر رہی ہو، مریم بی بی اپنے ابا اور چچا کی مشاورت سے، پرویز رشید صاحب جیسے استاد نواز شریف نے بالکل مکمل طور پر مریم بی بی کی ڈیوٹی پر رکھے ہوئے ہیں، ایسے اساتذہ، اب ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پرویز رشید ہے، وہ نواز شریف نہیں ہے، اس کے ذہن میں جو روح حریت ہے وہ دائمی نوعیت کی ہے، اور وہ مریم بی بی کا دائمی نوعیت کا استاد ہے، یعنی نواز شریف اور شہباز شریف اب مریم بی بی کے اتنے قریب نہیں ہیں، ان کو سمجھا بجھا 24 گھنٹے نہیں سکتے،
لیکن پرویز رشید صاحب مریم بی بی کے مکمل کان سے لگے ہیں، اور جو کام کبھی ان کے ابا کیا کرتے تھے وہ اب ابا کی جگہ پرویز رشید صاحب کر رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں مریم بی بی ان کو اپنا استاد روحانی باپ کا درجہ دیتی ہیں یا نہیں دیتی، لیکن بہرحال وہ رول وہی پلے کر رہے ہیں، اور اگر وہ سمجھا بجھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہوں کہ ایک تیر سے کئی شکار ہو جائیں گے۔ اس طرح جو فوج نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مدد سے ہی 27ویں ترمیم منظور کروا سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں کروا سکتی۔ یعنی سادہ اکثریت تو اب نون لیگ کو دے دی ہے اسٹیبلشمنٹ نے لے کر، اور وہ تو اب پیپلز پارٹی کے بغیر شہباز شریف تو سروائیو کر سکتے ہیں، انہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن 2/3 ان کے پاس نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا پیپلز پارٹی سے ایک لڑائی کا ماحول پیدا کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جاؤ دیکھیں جی، ہم تو کہتے ہیں اگر پیپلز پارٹی اب اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ رہی ہے تو وہ 27ویں ترمیم کے معاملے پر ہم سے تعاون نہیں کرے گی۔ دوسری طرف ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ بلاول بھٹو کا بھی یہ یعنی ریڈ لائن انہوں نے بنایا ہوا ہے بقول عمران خان کے، وہ کہتے ہیں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، یعنی وہ تو پہلے سے ہی ہارڈ قسم کی لائن لیے ہوئے تھے نا کہ مجھے جو مرضی کر دو مگر سندھ کے ٹکڑے میں نے نہیں ہونے دینے۔ تو اب اگر آپ کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی خواہش کر رہے ہیں کراچی کے تاجروں کی بنیاد پر، اور دوسری طرف آپ مریم بی بی پنجاب کو کے کئی صوبے بنانے پر تیار نہیں ہیں، تو پھر ظاہر ہے یہ مسئلہ تو کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ گنڈا پور اور سرفراز بگٹی کے متعلق کچھ نہ سوچیں، سرفراز بگٹی تو کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، اور گنڈا پور کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی جان اس وقت جس مرغی میں ہے، جس طوطے میں ہے، اس کا نام عمران خان نہیں ہے، اس کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے۔ انہیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہو جائے تو وہ ایک لمحہ بھی سروائیو نہیں کر سکتے، ان کی کرسی چلی جائے گی۔ لہٰذا اور پھر جو پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وقت خیبر پختونخوا میں پناہ لیے ہوئے ہے، پوری قیادت کو بہت اچھی طرح سے احساس ہے کہ یہ جو ان کے کیسز ہیں یہ گلے کا پھندا ہیں، 5-5 10-10 سال کی اور 30-30 35-35 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں پی ٹی آئی کے لیڈران کو۔ لہٰذا وہ سب کے سب اب جیل میں ہوتے اگر ان کے پاس کے پی گورنمنٹ کا ایمبریلا نہ ہوتا۔ لہٰذا یہ مسئلہ گنڈا پور صاحب کا بھی نہیں ہے، سرفراز بگٹی صاحب کا بھی نہیں ہے، ان دونوں کو آپ سائڈ پہ کر دیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر اس وقت کوئی بڑے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ مسئلہ سارا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا۔ پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ سندھ تقسیم ہو، اور نون لیگ تو بالکل ہی نہیں چاہ رہی کہ پنجاب تقسیم ہو، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نورا کشتی تو ہو لیکن صرف اس حد تک ہو کہ فوج کو دکھایا جائے کہ دیکھو جی ہماری تو آپس میں بنتی نہیں، تو اب ہم صوبوں کے معاملے پر 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر کس طرح اتفاق کریں، اور جیسے ہی فوج اس آئیڈیے کو ڈراپ کر دے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے پھر بھائی بھائی بن جائیں گے، یعنی وہ سڑکوں پر گھسیٹنے سے رجوع کر کے ایک مرتبہ پھر ایوان صدارت پر بٹھانے والا پیار ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس وقت جو مریم بی بی اور بلاول بھٹو دونوں شکوہ کناں ہیں، اور خاص طور پر پوری قوت سے مریم بی بی کہ یہ جو ہے دوستی یا پیار یہ سچی نہیں ہے، یہ جزوی وقتی طور پر ابال ضرور ہے، لیکن یہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو دکھانے کے لیے ہے، یہ پیپلز پارٹی کے لیے ڈائریکٹلی نہیں ہے۔